السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیو، دوستو، شہزادوں اور شہزادیوں، 5 ہجری کے واقعات مکمل ہوئے اور اس میں غزوہ خندق تفصیل آپ نے سنی۔ آگے 6 ہجری شروع ہوتی ہے، یعنی ہجرت کا یہ 6واں سال ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی مہمات چھوٹی چھوٹی ہوئیں، جن کو سرایہ کہتے ہیں۔ آپ نے مختلف مہمات روانہ کی مختلف صحابہ کرام کی سرکردگی میں، لیکن 6 ہجری کا اہم ترین واقعہ صلح حدیبیہ ہے، جس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے نازل ہونے پر انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے اپنے سر کے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے اپنے بال کتروائے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور خواب کے ذریعے ان کو احکامات بھی دیے جاتے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم ملا تھا، وہ بھی خواب میں ہی آیا تھا۔ تو اس خواب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کریں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا فیصلہ فرمایا تو تقریباً 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے میقات آتی ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا، جو کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور جاسوس کے قریش کی معلومات کرنے کے لیے آگے روانہ فرمایا، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کے کیا ارادے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کے ارادے سے تو جا نہیں رہے تھے، آپ تو عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، تو اس لیے کوئی جنگی ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے تھے۔ ویسے سفر میں اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ ہتھیار ضرورت ہوتے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں، لٹیروں وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو بس وہی چند ہتھیار صحابہ کرام کے پاس تھے، اور وہ بھی نیام میں تھے۔ اچھا، ادھر قریش کو پتہ تو چل گیا تھا کہ لوگ کس ارادے سے آ رہے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر اشتات ایک مقام ہے وہاں پہ پہنچے، تو بصر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ نے آگے بھیجا تھا، ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے قریش کے، انہوں نے آ کر واپس بتایا کہ قریش نے تو جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سواروں کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے غنیم ایک مقام ہے وہاں پہنچ چکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے راستے سے نکل کر حدیبیہ پہنچ گئے۔ حدیبیہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جو تھی وہ وہاں بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے اس کو وہاں سے آگے مکہ کی طرف لے جانے کی کوشش بہت کی، لیکن وہ چلتی نہیں تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی عادت نہیں ہے،
اور یہ جو یہاں بیٹھی ہے یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو سب لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ اچھا، وہاں ایک چھوٹا سا پانی کا تالاب تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو پانی تھا وہ 1500 لوگوں کے لیے تو انتہائی ناکافی تھا۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر میں وہ پانی ختم ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس تالاب سے ہم پانی لے رہے تھے وہ تو خشک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ لے جا کر اس تالاب کے درمیان میں گاڑ دیا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا نیزہ مبارک گاڑا تو اس میں سے ایک جوش کے ساتھ پانی ابلنے لگا، اور اتنا پانی نکلا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہ ہم تو صرف 1500 لوگ تھے، لیکن اگر ہم 1.5 لاکھ بھی ہوتے تو وہ بھی سیراب ہو جاتے اس پانی سے۔ خیر، پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ وہ جا کر اہل مکہ سے بات کریں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، جنگ کے لیے تو آئے نہیں، لہٰذا ہمیں عمرہ کرنے دیں، بس وہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن جب حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو قریش نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہوں نے ان کا اونٹ بھی ذبح کر دیا، اور ان کو قتل کرنے کے بھی در پہ ہو گئے۔ تو بڑی مشکل سے کچھ سمجھدار لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر ان کو بچایا، اور قریش سے کہا یہ تو سفیر ہیں، اور سفیروں کو قتل کرنا عربوں کا دستور نہیں ہے، لہٰذا ان کو واپس جانے دیا جائے۔ تو وہ بمشکل اپنی جان بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے اور بتایا کہ قریش کسی صورت میں بھی آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، اور ان کو بات چیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے پاس بھیجنا چاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو ان کے پاس بھیجا جائے تو کیسا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرا یا میرے قبیلے کا کوئی ایسا بندہ وہاں موجود نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانے پر تل جائیں تو وہ ان کو روک سکے یا ان کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حیثیت ہے کہ اگر ان کو مکہ مکرمہ بھیجا جائے تو ایک تو ان کے قبیلے بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ بنو امیہ کے اور بھی بڑے لوگ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تو ان کا قبیلہ بہت بڑا ہے، اور دوسرے اس کے بڑے بڑے لوگ مکہ کے اندر موجود ہیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اتنی آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور ان کو بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہر دور میں یہ لوگوں پر اپنے لطف و کرم اور مہربانی کی وجہ سے لوگ ان کے بہت زیادہ ممنون و احسان مند تھے۔ جیسے کہ کچھ لوگ غلام تھے جن کو انہوں نے آزاد کرایا تھا، کچھ کو قرضے دیے ہوئے تھے، کسی کی ویسی مالی مدد کی ہوئی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو غنی تو ویسے ہی مشہور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے پاس بات چیت کی غرض سے بھیجا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو قریش نے واقعی ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم مکہ میں داخل ہونے کی اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن اب آپ چونکہ آ گئے ہیں اور آپ نے نیت بھی کی ہوئی ہے اور احرام بھی باندھا ہوا ہے تو آپ عمرہ کر لیں۔ اچھا، اس موقع پر ادھر کچھ صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کہ واہ عثمان، آپ بھی کیا خوش قسمت ہیں کہ آپ وہاں طواف کر رہے ہوں گے اور حجر اسود کے خوب جی بھر کے بوسے لے رہے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میرا عثمان،
میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا. اور یہی ہوا کہ مشرکین مکہ کی اس پیشکش پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام باندھے عمرے کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور میں ان سے پہلے عمرہ کر لوں. تو اس پر قریش کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں روک لیے گئے، ان کی واپسی میں دیر ہو گئی، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اس خبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا اور فرمایا کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں یہاں سے حرکت نہیں کروں گا. اور وہیں کیکر کے درخت کے نیچے جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے آپ نے بیعت لینا شروع کر دی کہ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد و قتال کریں گے، مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں. تو سب سے پہلے حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سنان تو کس چیز پر بیعت کرتا ہے؟ کیونکہ بیعت تو ہوتی کسی چیز پر، یعنی کسی معاہدے پر ہوتی. تو ابو سنان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سنان تیرے دل میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے دل میں یہ ہے کہ میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سارے عالم پر غالب نہ کر دے یا میں اس راہ میں مارا نہ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سنان رضی اللہ عنہ کو بیعت فرمایا اور سنان رضی اللہ عنہ کے بعد باقی تمام لوگوں نے بھی اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر اس کے بعد حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اسے دائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے. یہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ نرالا اعزاز ہے جس میں اور کوئی صحابی ان کا شریک نہیں. جیسے کہ ان کا ایک اعزاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے آئیں اور روئے زمین کا کوئی انسان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اعزاز میں ان کا شریک نہیں ہے جس نے کسی پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہو. یہ ان کا واحد اور نرالا اعزاز ہے اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہتے. تو بیعت ہو گئی، اسے بیعت رضوان کہتے. اور یہ اللہ جل شانہ کو اتنی پسند آئی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اللہ راضی ہوا ان مومنین سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی. یعنی اللہ جل شانہ نے انہیں اپنی رضامندی کی سند عطا فرما دی اور فرمایا فعلم ما فی قلوبہم کہ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاص جو بھرا ہوا ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے. فرمایا فانزل السکینۃ علیہم بس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص سکینت اور طمانینت کو اتار دیا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ پاک وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انعام میں ان کو قریبی فتح عطا فرمائی اور مغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما اور اس کے علاوہ بھی بہت سی غنیمت کو لیں گے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اچھا قریش کو جب یہ اطلاع ملی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر لی کہ ہم ان سے لڑیں گے اور موت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے، تو گھبرا گئے اور صلح کے لیے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا. مکہ مکرمہ میں قریش کے علاوہ اور قبائل بھی آباد تھے، جس طرح کہ بنو خزاعہ تھا، پھر حبشی قبیلے کے بھی کچھ لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے تھے.
تو کچھ لوگوں کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے یک کے بعد دیگرے بھیجا. اچھا بنو خزاعہ باوجود اس کے کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے حلیف رہے، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ بھی شروع سے تھا. اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے، یہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے رہتے تھے. تو ان کے سردار بدیل ابن ورقہ اپنے چند آدمیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ قریش نے حدیبیہ کے آس پاس پانی کے تمام بڑے چشموں پر قبضہ کر لیا، اور وہ دودھ والی اونٹنیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. یعنی ان کا طویل قیام کا ارادہ ہے کہ کھاتے پیتے رہے اور مقابلے کے لیے ڈٹے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو بس عمرے کے لیے آئے ہیں. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ قریش کو میری طرف سے یہ پیشکش کریں کہ پچھلی لڑائیوں نے انہیں کمزور کر دیا، اور ان کو وقت چاہیے دوبارہ اپنی طاقت کو بحال کرنے کے لیے. تو وہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، اور اس معاہدے کے دوران پھر ہماری جنگ نہیں ہوگی، اور اس دوران وہ مجھے چھوڑ دیں باقی عرب دنیا کے ساتھ. فرمایا کہ اگر میں نے ان سب پر فتح حاصل کر لی، یعنی اللہ پاک نے باقی سب پر مجھے فتح دے دی، تو اس میں قریش کی بھی عزت ہوگی کیونکہ میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں. لیکن اگر باقی لوگوں کے ساتھ جنگوں میں ہم ختم ہو گئے تو قریش کو کوئی جنگ کیے بغیر اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور ان سے جہاد و قتال کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے. تو بدیل ابن ورقہ واپس آئے، اور انہوں نے آ کر قریش سے کہا کہ تم لوگ جلد باز ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں آئے، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور وہ تم سے صلح کرنا چاہتے ہو. انہوں نے یہ پیشکش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے فائدے کی پیشکش ہے، لہٰذا جلد بازی مت کرو اور اپنے اوپر ایک اور جنگ مسلط نہ کرو. لیکن اس پر قریش نے کہا کہ بے شک وہ لڑائی کے ارادے سے تو نہیں آئے، لیکن ہم انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے. اس پر عروہ ابن مسعود، جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے لیکن یہ خود مسلمان نہیں تھے، انہوں نے قریش سے کہا کہ بتاؤ کہ میری تمہارے اندر کیا حیثیت ہے، یعنی تم مجھے بڑا سمجھتے ہو یا نہیں، عمر، تجربہ اور دوسری چیزوں میں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بالکل آپ سے کوئی بدگمانی نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں اور آپ ہمارے بمنزلہ باپ کے ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس شخص نے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بہتری اور بھلائی کی بات کی ہے، اور میرے نزدیک اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے، اور مجھے اجازت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر میں اس بارے میں گفتگو کروں. تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی. تو یہ آئے اور آپ کے پاس ساتھ بیٹھے اور پھر آپ کے گرد بیٹھے. صحابہ کرام پر انہوں نے ایک نظر ڈالی اور اپنی عمر اور تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ جو آپ کے گرد ہیں یہ کسی ایک قبیلے کے نہیں ہیں اور نہ کسی ایک قوم کے ہیں، یعنی یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ نہیں ہے، یعنی سارے قریشی نہیں ہیں، یہ تو مختلف جگہوں سے جمع شدہ لوگ ہیں. ان میں مدینہ کے لوگ بھی ہیں، اوس کے بھی ہیں، خزرج کے بھی ہیں، قریش کے بھی ہیں، بنو غفار کے بھی ہیں، یعنی یہ سب مختلف طبقات کے لوگ ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی سخت جنگ آ گئی تو یہ لوگ ٹکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کے لیے قبائلی عصبیت چاہیے ہوتی ہے یا خاندان اور خون کی انسپائریشن چاہیے ہوتی ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام کی جو نسبت ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، اور اس نسبت سے کیسے کیسے کاررائے نمایاں سے انجام دیے جاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے لوگ جن کے قبائل مختلف ہیں یا جن کا خون یا جن کا خاندان الگ ہے، وہ کس بنیاد پر دلیری اور جانصاری کے ساتھ لڑیں گے۔ تو جب عروہ نے یہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ آ گئی تو یہ سب لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، یہ سب بھاگ جائیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بدبخت بکواس مت کر، کیا ہم لوگ تجھے ایسے نظر آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چونکہ سر پر خود پہنا ہوا تھا وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، تو اس نے انہیں پہچانا نہیں، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے ایسا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ان کا مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک انہیں بدلہ نہیں دے سکا تو میں اس کا ضرور جواب دیتا۔ اور پھر یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کر دی۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتی تھی، تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھتیجے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسلح تلوار لیے کھڑے تھے۔ انہیں بارگاہ نبوت میں اپنے چچا کی جرت گوارا نہ ہوئی، تو جب عروہ نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دور رکھو اپنا یہ نجس ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے، تمہارا یہ شرک اور نجاست والا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک داڑھی تک اس کو پہنچاؤ۔ اچھا، مغیرہ چونکہ یہ بھی خود پہنے ہوئے تھے، یعنی لوہے کی ٹوپی، تو اس لیے عروہ نے ان کو بھی نہیں پہچانا، انتہائی غصے میں آ کر کہا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عروہ نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ وہ غدار، کیا میں نے تیری غداری اور فتنہ پردازی کو رفع نہیں کیا تھا؟ اچھا، اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہوا یہ تھا ایک دفعہ کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس مسلمان ہونے سے پہلے یہ اپنے چند رفقا کے ساتھ سفر کر کے شاہ مصر مقوقس کے پاس گئے تھے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے تفصیلی سوال و جواب ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ وہاں سے چلنے لگے تو بادشاہ نے مغیرہ کی نسبت دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ان کو زیادہ انعام و اکرام سے نواز دیا، جس سے مغیرہ کو بڑا افسوس ہوا، اس کا بڑا صدمہ تھا ان کو۔ تو جب یہ راستے میں مقام پر ٹھہرے تو ان کے ساتھی جو تھے وہ شراب پی کر خوب غفلت کی نیند سو گئے، تو مغیرہ نے موقع پا کر ان سب کو قتل کر دیا اور یہ ان کا مال لے کر بھاگ آئے۔ تو عروہ نے اس وقت ان آدمیوں کی دیت دے کر اس معاملے کو رفع دفع کیا تھا۔ پھر مغیرہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، مگر اس مال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکے اور دغا بازی سے لیا گیا۔ تو خیر، عروہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام صلی اللہ عنہ کی حسن عقیدت، صدق و اخلاص کا عجیب و غریب منظر دیکھا، جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس حکم کو بجا لاؤں،
جب آپ وسلم کے دہن مبارک سے لعاب نکلتا ہے تو زمین پر گرنے نہیں پاتا، صحابہ کرام ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ جب آپ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ آپس میں لڑ نہ پڑیں اس کو لینے کے لیے، اور آپ وسلم کے جسم سے کوئی بال مبارک نیچے نہیں گرنے پاتا، فوراً اس کو سنبھال لیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو ایک سناٹا چھا جاتا ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ تو یہ گویا بزبان حال عروہ کی اس بدگمانی کا جواب تھا جو شروع میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے متعلق ظاہر کی تھی کہ اگر قریش کا غلبہ ہوا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اخلاص و عقیدت، محبت و عظمت کا حیرت انگیز منظر عروہ کی صحابہ کرام کے ساتھ بدگمانی کا بڑا شافی اور کافی جواب تھا کہ جن کی وارفتگی، محبت اور عقیدت کا یہ حال ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتے؟ تو عروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے تو قریش کو جا کر کہتے ہیں کہ میری زندگی گزری ہے بادشاہوں کے درباروں میں، فاتحین اور دنیا کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن جو جانثاری اور جو محبت اور عقیدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں نے دیکھی ہے، میری آنکھ نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ لوگ بھاگ جائیں گے جو آپ کے گرد ہیں اور یہ نہیں لڑیں گے، لیکن واپس جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی محبت کے مناظر دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ قریش سے کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑائی مت کرو اور جنگ کی طرف بات مت جانے دو، لیکن اس کے باوجود قریش نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دیں گے۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر حبشیوں کے سردار، ان کے سردار حلیس بن علقمہ، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے۔ تو انہوں نے بھیج دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلیس کو دور سے آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ لوگ قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو یوں کرو کہ قربانی کے جانوروں کو ان کے سامنے کر دو، کھڑا کر دو، تو جب قربانی کے جانوروں پر ان کی نظر پڑے گی تو ان کا دل نرم ہوگا اور ان کو خیال ہوگا کہ یہ لوگ تو قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہو۔ تو عمرے کے بعد جس کو یہ عمرے کے بعد قربان کریں گے تو ان کو تو اجازت دینی چاہیے عمرے کی۔ تو خیر صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، قربانیوں کے جانوروں کو سامنے کھڑا کر دیا۔ تو جب وہ آئے انہوں نے قربانی کے جانور دیکھے تو یہ وہیں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو لوگ اتنے مبارک ارادے سے آئے ہیں یعنی عمرے کے لیے، تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور وہ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کیے بغیر ہی واپس ہو گئے اور جا کر قریش سے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ لوگ تو فقط عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو بیت اللہ سے ہرگز روکا نہیں جا سکتا۔ اس پر قریش نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، ان کو کہا کہ بیٹھ جا، تو جنگلی آدمی ہے، تجھے ان باتوں کی کیا سمجھ؟ اس پر حلیس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اے گروہ قریش، خدا کی قسم ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اس کو بیت اللہ کی زیارت سے روکا جائے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں حلیس کی جان ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبشیوں کو لے کر تم لوگوں سے ایک دم علیحدہ ہو جاؤں گا۔ اس پر حلیس کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ قریش نے جب معاملہ بگڑتا دیکھا کہ اگر اس موقع پر حبشی الگ ہو گئے تو مسئلہ بن جائے گا، تو ان کے کچھ سمجھدار لوگ کھڑے ہوئے اور حلیس سے کہا کہ آپ خفا نہ ہوں، آپ بیٹھ جائیں، ہم ذرا غور کر لیں۔ بعد ازاں مجمع میں سے مکرس بن حفص
اٹھا، اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر آتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکرس کو آتے دیکھا تو فرمایا یہ برا آدمی۔ وہ یہ تھا کہ حدیبیہ کے قیام میں ایک مرتبہ 50 آدمیوں کو لے کر اس نے شب خون مارنے کا ارادہ کیا، لیکن صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور مکرس فرار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی باقی لوگوں کو تو گرفتار کر لیا اور یہ بھاگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی وجہ سے تھا۔ اچھا، مکرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں سہیل بن عمر یہ صلح کے لیے پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل بن عمر کو آتے دیکھا تو فرمایا کہ اب بات بن جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا کہ ایک تو آپ نے سہیل کے نام سے تفاعل کیا۔ تفاعل کہتے ہیں کہ کسی کے نام سے اچھی فعل اور اچھا مطلب لینا، کیونکہ سہل کہتے ہیں سہولت اور آسانی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہولت والا معاملہ اب ہوگا، کیونکہ اب وہ بندہ آ رہا ہے کہ جس کے نام میں سہولت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ سہیل چونکہ اپنی شرافت و وقار کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں مشہور تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں قید تھے تو اس وقت بھی سہیل محصور مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش اب صلح کی طرف مائل ہو گئے، اسی لیے اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا۔ بس وقت پورا ہوا، یہیں بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر اس سے آگے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اے کریم اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اپنے کرم فضل سے جو یہ سننا اور سنانا اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ یا اللہ ابھی وسلم کی محبت میں یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات عالی اور بلند فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، آپ کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اولین آخرین سمیت کامل بخشش و مغفرت فرما دے۔ سب کے غم دکھ تکلیفیں، مصائب، مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دے۔ سب کی نیک جائز شرعی حاجات پوری فرما، ہر خیر سے سرفراز فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، قبر قیامت آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائے پھر کبھی ناراض ہی نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ، یا کریم اللہ ہم سب کو بار بار ادب و عظمت کی حاضریاں حرمین شریفین کے مقدر فرما۔ اے کریم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بیمار ہیں شفا یاب فرما۔ یا اللہ روحانی بیماری جسمانی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب، قرضدار قرض سے بہت سے خلاصی عطا فرما، پریشان حال پریشانیاں دور فرما، مغموم غموں کو دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ بے اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہماری اولاد سمیت یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو جا چکے ہیں میرے والدین سمیت ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں یا اللہ وہ سمیت آپ سے کی کامل اتباع اور اپنی رضا میں یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائیں، ایسے راضی ہو جائیں کبھی ناراض ہی نہ ہو۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، خیر کی جو دعائیں آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، عطا فرما دیں۔ جن شرور سے آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیں۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔